پر اپنے اور اپنے پیاروں کی یاد، رضا اور ذکر کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عنوان ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں ہے، لیکن اس سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ 15 رمضان مبارک ہے، اور ایک مسئلہ جو اب آپ کو شدت کے ساتھ ایک ماحول دکھائی دے گا۔ آج کا دن حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے، اور امام حسن مجتبیٰ جو ہیں وہ امام ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن اہل سنت کے ہاں جو مروج طریقہ کار ہے، ہم اپنے بزرگوں کے ایام وصال کو مناتے ہیں۔ یہ ولادت کے تذکرے منانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اہل سنت کے کشادہ سینے ہیں، لیکن یہ عرض کروں کہ آپ کو کچھ عرصے سے بڑی شدت کے ساتھ ایام ولادت دکھائی دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دن آئے تو اس کے ساتھ ایک دن حضرت عثمان غنی کا دن آئے تو اس کے ساتھ ایک طبقہ ایک فکر کے ساتھ اور بڑی پلاننگ کے ساتھ ایام آتے ہیں، ان کی طرف سے ایک شعرہ ہوتا ہے۔ اور اصل میں یہ صورتحال ہے کہ جتنے بھی ہمارے صحابہ علیہ مردوان ہیں، امت کے بڑے ہیں، ان میں سے اکثر کے ایام ولادت نہیں ملتے، ایام وصال ملتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جب تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو قحافہ کے بیٹے تھے تو ان کی زندگی کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں تھی، لیکن زندگی کے وہ لمحے جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی کے بعد کے ہیں، وہ لفظ بھی محفوظ ہیں، وہ دن بھی محفوظ ہیں، اور وصال کے دن بھی محفوظ ہیں۔ تو وہ جو پچھلی زندگی تھی وہ ان کی ذاتی زندگی تھی، اور جب محبوب علیہ السلام کی غلامی کے دائرے میں تو پھر زندگی کی ایک ایک شے اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ تو اہل سنت کا شعار یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے ایام وصال مناتے ہیں، اور اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ ایام ولادت ہمیں منع نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت تقابل نہیں کرتے، محبوب جو ہے نا محبت کے لیے ہوتے ہیں، مقابلے کے لیے نہیں ہوتے۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے میں اتنی بات کروں کہ وہ مصلح امت تھے، امت میں صلح کرانے والی ہستی تھی، اور ان کی ذات کے حوالے سے یہی ہے کہ ہمیں ساری زندگی جھگڑوں کے سبب بننے کی بجائے جھگڑوں کو سمیٹنے والا بننا چاہیے۔ عنوان میرے دوستوں نے ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے کہا ہے۔ ہمارے یہاں اپنے عرف میں ہم ہمسایہ صرف ساتھ رہنے والے کو ہمسایہ سمجھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہو کہ میں نے گزشتہ گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے ہاں ہمسائیگی کا تصور جو ہے نا وہ کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں ایک گھر ادھر والا اور ایک ادھر والا۔ تو صحابہ علی مردوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمسائیگی کا حکم کس کس کے لیے، کون کون ہمسایہ ہے؟ تو میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ 40 گھر تیرے دائیں، 40 تیرے بائیں، 40 تیرے سامنے اور 40 تیرے پیچھے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ ایک بندے کو حکم ہے 160 گھروں کے خیال رکھنے کا، اور ہمسائیگی کا یہ تصور ہم نے تو صرف سمجھا نا کہ ایک بندہ جو ساتھ رہتا ہے۔ میں اسے ہٹ کر ایک ویژن پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مسجد کے قریب رہتے ہیں تو یہ مسجد بھی آپ کا ہمسایہ ہے، اور ہمسائیگی کا کہ یہ ہے کہ صرف رمضان المبارک میں آپ اس کا تعلق مسجد سے نہیں ہونا چاہیے، رمضان کے بعد بھی اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ ہم نے حقوق اپنے اپنے ذہن میں ہمسایہ سے مراد ساتھ کے رہنے والے کے حقوق ہیں نہیں، حقوق تو اس امت کو اللہ رب العزت نے وہ وصف عطا فرمایا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے۔ یوم فتح مکہ آ رہا ہے تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر جا رہے ہیں، صحابہ علیہ رضوان سواریوں پر سوار ہیں، لشکر جا رہا ہے، تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کتیاں نے بچے دیے ہوئے ہیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ گھوڑے کو اس طرح سے رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے کہ یہاں کتی اور کتیا کے بچے ہیں، کہیں گھوڑ سواروں کے اونٹ سواروں کے پاؤں تلے روندے نہ جائیں۔ تو اس دین نے تو جانوروں کے حقوق بھی بتائے ہیں۔ آج وہ جو عالمی گماشتے وہ جو ہمیں حقوق کی تعلیم دینے کے ٹھیکیدار ہیں، وہ جو جانوروں کے حقوق بتاتے ہیں، اور ہم نے گزشتہ دنوں دیکھا یہ ہمارے ہاں بھی عورتوں کے حقوق پر بڑی بحث ہے۔ سوال صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ فلسطین میں ماری جانے والی وہ عورتیں نہیں ہیں، اور یہ جو جتنے بھی عالمی ٹھیکیدار ہیں حقوق کے، ان کو وہاں کے رہنے والے بچوں کے حقوق کا نہیں پتہ، عورتوں کے حقوق کا نہیں پتہ، بوڑھوں کے حقوق کا نہیں پتہ۔ یورپ کا مزاج یہ ہے، یہ سال میں ایک دن منانے کے قائل ہیں، مدر ڈے، فادر ڈے، بردر ڈے، سسٹر ڈے، اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ماں سے محبت ایک دن کے لیے نہیں کرنی، ماں سے محبت زندگی کے ہر سانس میں کرنی ہے۔ اپنے والد کا احترام فقط ایک دن کے لیے نہیں کرنا، بلکہ باپ کا احترام دنیا سے جانے کے بعد بھی کرنا ہے۔
اسلام ہمیشگی کی تعلیم دیتا ہے، فکری تربیت کرتا ہے۔ تو ہمسائیگی کے حقوق میں یہ عرض کروں کہ ہم نے تو صرف ایک تصور رکھا ہے نا جی، ہمسایہ کون ہے جسے اگر تعریف کریں تو قریب کا رہنے والا۔ تو یہ جو میرے اور آپ کے کندھوں پہ ہیں، ان پہ کو حکم ہمسایگی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ فرشتے ہیں نا، تو کہتے ہیں ہمسایوں کے حقوق، تو یہ جو ہمسائن کے حقوق ہیں، ان کے حقوق یہ ہیں کہ نیکی کا لکھنے والا فرشتہ ہمیشہ نیکیاں لکھتا رہے، اور جو گناہ لکھتا ہے اس کو موقع نہ ملے کہ وہ گناہ لکھے۔ یہ بھی حقوق ہیں۔ اور ہم یہاں پر ایک جملہ سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی اللہ کی ذات، جو اللہ رب العزت کے حقوق ہے نا جی، اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتا تو کیا نہیں معاف کرتا؟ یعنی بندوں کے حقوق نہیں معاف کرتا۔ تو بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ میرا ایک اپنا ویژن ایک طالب علم کی حیثیت سے، وہ بے نیاز ہے، وہ چاہے تو بندوں کے حقوق معاف کر سکتا ہے۔ حدیث پاک حدیث صحیح ہے کہ حشر کے دن دو بندے اللہ رب العزت میں پیش ہوں گے، ان میں سے ایک نے دوسرے کا حق دینا ہوگا۔ اب حساب و کتاب میں صورت یہ ہوگی کہ اگر وہ اس بندے کا حق دیتا تو جنت نہیں ملتی، اس کے بغیر وہ جا رہا ہے جنت میں، اور دوسرا بندہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتا ہے مجھے حق دے۔ حشر کا میدان وہ ہے کہ جہاں ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، لیکن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہتے ہیں حشر کے دن ہر چاہنے والا اپنے چاہنے والے سے دوڑے گا، ایک رشتہ اس دن بھی قائم رہے گا، الا المتقین، جن کا تعلق تقوی کی بنیاد پر ہوگا۔ اور اس کا سادہ ترجمہ کروں کہ جن کا تعلق اللہ رسول کی رضا کا رشتہ ہوگا۔ تو یہ بندے دونوں پیش ہوں گے، اب یہ تکرار ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے میں نے حق نہیں معاف کرنا، وہ التجا کر رہا ہے مجھے معاف کر دے ورنہ میں جہنم میں گیا۔ میرا مالک اپنی شان کے لائق حجاب اٹھا دے گا، جنت کا ایک محل نظر آئے گا، حیرت سے پوچھے گا وہ بندہ جس نے حق لینا ہے، یہ گا کریمہ یہ محل کس کا ہے؟ میرا مالک اپنی شان کے لائق ارشاد فرمائے گا کہ یہ محل میں نے اس بندے کے لیے رکھا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں تو وہ بندہ بے ساختہ پکار اٹھے گا کہ پروردگار میں نے اس کو معاف کر دیا۔ میرا مالک اپنی شان کے لائق تبسم فرما کے میرا رب کہے گا کہ اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اس کو بھی جنت میں لے جا۔ تو بندوں کے حقوق بھی اگر وہ بے نیاز چاہے تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن ایک حق جو ہمیں بالکل ادراک نہیں ہے اور جس کی طرف کبھی دھیان بھی نہیں گیا، کبھی اس حق پر بھی ہم تصور کریں، اور وہ حق پتہ کہتا میں نے کہا یہ فرشتے ہیں کرام کاتبین کہاں ہیں؟ کندھوں پہ، لیکن قرآن کہتے کہ محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، حضور ہماری جانوں سے بھی۔ اللہ کے حقوق بھی ہمارے دھیان میں ہیں، بندوں کے حقوق بھی ہمارے دھیان میں ہیں، لیکن بحیثیت امتی حقوق مصطفیٰ کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے امتی پر اپنے آقا کا حق کیا ہے؟ ہمسائیگی اگر قریب ہونے کا نام ہے تو جو وہ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں ان کا کتنا حق بنتا ہے؟ میں نے کہا ہم نے صرف ساتھ والے رہنے والے کو دیکھا نا کم سایہ ہے، اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف اگر سوچنے چلے تو بڑی دور تک جاتی ہے، اس میں بڑی جامعیت ہے۔ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی، مجھے گمان ہوا کہ کہیں جائیداد میں وراثت میں بھی ان کا حصہ رکھ دیا جائے۔ اور جس محبوب سے میں اور آپ محبت کرتے ہیں، یہ بھی حدیث صحیح ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دنیا میں راہ چلا گیا اگر وہ اپنا مال وراثت چھوڑ گیا تو اسے پورا ہے، لیکن اگر اس کے ذمہ قرض تھا اور وہ دینے کا ارادہ رکھتا تھا تو میرا آقا ارشاد فرماتا ہے اس بندے کی طرف سے میں محمد کی اس کا قرض ادا کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر خبر نہ ہو، تو وہ جو قبر میں بھی حشر میں بھی ہمارے غمخوار ہیں، اس محبوب کا بھی تو حق ہے نا۔ وہ محبوب فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کا جی آنکھوں کی، اور میں وہ بد نصیب کہ اپنے محبوب کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔
بس یہ تو امتی ذرا میں اور آپ تصور کریں نا جی، ہم پتہ کب کے نمازی ہیں ہماری صورت کیا ہے. ہمارے ایک پیر بھائی مثال کر کے کہنے لگے کہ ہم رمضان کے نمازی، محرم کے غازی اور ربیع الاول کے عاشق کے رسول ہیں. اس کے علاوہ ہم کیا ہیں؟ یہ کبھی مجھے اور آپ کو خود سے پوچھنا چاہیے. علامہ نے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. وہ محبوب جو میرے اور آپ کے لیے روتے رہے راتوں کو، پاؤں مبارک متورم ہوتے رہے، وہ جن کے لیے میں پروردگار کو کلام الہی میں کہنا پڑا کہ محبوب قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اس محبوب کا کوئی حق ہے؟ میں کہ صرف نماز سے آغاز کرتے ہیں. جب میرا دل کرے گا میں پڑھ لوں گا، اور جب میرا دل نہیں کرے گا تو مجھے پابند نہیں کر سکتا. کہ میرے نفسانی خواہش ہے. اور اصل حق کیا ہے؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری مرضی میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. تو میں نے اور آپ نے کبھی خود کو پرکھا ہے تنہائی میں بیٹھ کر کہ میرا اور آپ کا ایمان کیا ہے؟ ہم شریعت کے تابع ہیں یا ہم شریعت مطہرہ کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں جب دین کی باری آئے نا جی، تو ماں باپ بھی کہتے ہیں جی ہونا چاہیے پر اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے. دین پہ چلنا، چونکہ جملے ہم سننے کو ملتے ہیں. مال کماتے ہوئے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ مال کتنا ہونا چاہیے. دین پہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی دین بھی ہونا چاہیے پر اتنا نہیں ہونا چاہیے. پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ تو یہ ہے کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر پیار نہ کیا جائے. تو کیا میرا اور آپ کا ایمان وہ ہے؟ ہمیں کریم آقا سے وہ محبت ہے کہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبت ہو. اور مسلم شریف کے حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی جلیل القدر ہستی ارشاد سنتے عرض کرتے ہیں حضور میرے ماں باپ قربان آپ سے بڑی محبت ہے، ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن ابھی اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار نہیں کرتا. لیکن ارشاد فرماتے عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. پریشان ہوتے محبوب علیہ السلام اپنا دست کرم دست عطا سینے پہ رکھتے ہیں. جناب عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ٹھنڈک میرے سینے میں اتری. اس کے بعد میں نے محسوس کیا، میں نے کہا کریمہ اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. میرا آقا نے ارشاد فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. تو یہ جو متفرق قسم کے عنوان رکھے ہیں ان کا کوئی مقصد ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ مختلف گفتگویں ہوں گی. ان کا مقصد یہ ہے کہ جتنے ٹاپکس آپ نے سنے ہیں تو کبھی تنہائی میں غور کریں نا جی. آپ کی سہولت کے لیے ریکارڈ کر کے بھی آپ تک پہنچاتے ہیں عمر بھائی. تو کبھی سوچا ہے کہ جس عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے اس عنوان کے کٹہرے میں کتنا مکمل ہوں؟ ہم حقوق کی بات میں نے کہا نہیں کرتے ہیں، باتیں کرنا آسان ہے جیسے یورپ کرتا ہے. انسانوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، عورتوں کے حقوق. ہاں عورتوں کے حقوق کیا ہیں؟ مادر پدر آزادی وہ سمجھتے یہ حقوق ہیں. اسلام سے بڑھ کر عورت کو کس نے حقوق دینے ہیں؟ اسلام نے عورت کو دفن ہونے سے بچایا ہے. اسلام نے عورت کو پاؤں کی جوتی کی بجائے شمع ہونے کی بجائے یہ اسلام نے بتایا کہ ماں ہو تو جنت اس کے قدموں تلے ہوتی ہے، بیٹی ہو تو تربیت کر کے بھی جنت ملتی ہے، بہن ہو تو عفت کی حفاظت کر کے بھی جنت ملتی ہے. اسلام نے ہمیں یہ سارے حقوق بتائے ہیں. ہمسایوں کا حقوق اس کا ایک جز ہے. ہمارے یہاں ایک بڑا جملہ آپ کو سننے کو ملے گا کہ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے. اسلام وہ دین کامل ہے کہ انسانیت کے حقوق یا انسانیت کی محبت اسلام کا ایک جز ہے. لوگ اسے کل سے بھی بڑی بات بنا کر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں. اسلام وہ مذہب ہے جس نے انسان کو انسانیت سکھائی ہے، وہ دین کہ جس نے انسان کو انسان ہونا بتایا ہے. بتایا کہ تو باپ ہے تو تجھے کیسا باپ ہونا چاہیے، تو بھائی ہے تو تیرا کردار کیسا ہونا چاہیے، اگر تو کسی کا بیٹا تو بیٹا کیسا ہونا چاہیے. اسلام نے بتایا کہ حقوق کس کے کیسے ادا کرنے ہیں. انہی حقوق میں یہ بات ہے کہ ہم نے ہمسایوں کے حقوق کی بات کرنی ہے. تو میں نے کہا ہمسائیگی میں عنوان بہت طویل ہو جائے گا. صرف ایک امتی ہونے کی حیثیت سے، ایک امتی ہونے کی حیثیت سے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم کبھی سوچیں
کہ ہم اپنے آقا سے محبت کا رشتہ وفا کر رہے ہیں، یہ غلام ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے آقا کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں تعلیم کیا ملی ہے؟ مومن کس چیز کا نام ہے؟ کردار کا نام، عمل کا نام۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا نا، حضور مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس۔ عرض کی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے کریم نے ارشاد فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو میں اور آپ ذرا اپنا آئینے میں خود کے ضمیر کے کٹہرے میں خود کو کھڑا کر کے پوچھے۔ میں کوئی وقت کا جنید بغدادی نہیں ہوں کہ میں آپ کو کوئی لمبی چوڑی نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے اپنا احساس ہے، میں اپنے کریم آقا کی امت کا سب سے حقیر بندہ ہوں، اور لفظوں کے لیے نہیں، بناوٹ کے لیے نہیں، سچائی کے ساتھ اس منصب میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں۔ لیکن کہتے ہیں نا دیما یار دا ہوگا گلی گلی میں نے مرشد اس کا ملا چھڑیا، بس ایک پیغام دینے کے لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں تک پہنچا دو، اگرچہ تمہیں ایک بھی آیت آتی ہو، ایک بھی آیت آتی ہو۔ ہمسائیگی کے حقوق پر ہم بات کریں تو فلسطین اور غزہ کے ارد گرد کے جتنے عرب ممالک ہیں، ہمسائیگی کی پوچھ ان سے نہیں ہوگی؟ بخدا بات وہی ہے کہ اگر انہوں نے حشر کے دن شکایت کر دی تو ہم شاف معاشر کو منہ کیا دکھائیں گے؟ یہاں کوئی نام لینے کے لیے لوگوں کو ڈر لگتا ہے، احتجاج کرے تو اسلامی ممالک میں پابندی ہے، اس ملک میں بھی، اس ملک میں تین ہی تو، دنیا میں تین ملک ہیں، باقی جغرافیائی صورتحال میں، علاقائی صورتحال میں، زبانوں کی بنیاد پر ملک بنے ہیں۔ تین ریاستیں ایسی ہیں جن کی بنیاد دین ہے، ایک ریاست مدینہ منورہ، ایک اسرائیل جو یہودیزم کی بنیاد پر بنا ہے، اور تیسرے یہ مملکت خدا داد پاکستان جسے مدینہ ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ہم نے تو وعدہ کیا تھا اللہ تو زمین کا ٹکڑا دے، اس خطے پہ تیرے دین کو نافذ کریں گے، لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم جس دین کے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں اسے اپنے وجود پہ بھی نافذ نہیں کر سکے۔ اس میں بھی الجھن ہے۔ حرام کھانے والا کہتا جی آپ کو کیا پتا بچے پالنے کیسے مشکل ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنی رشوت کھانے کے لیے جسٹیفیکیشن دیتا ہے، دلائل دیتا ہے، اور دین کیا سکھاتا ہے؟ دین لقمہ حلال کی تربیت دیتا ہے۔ تو لقمہ حلال کبھی میں اور آپ دیکھیں نا جی، اگر میں آرام کما رہا ہوں تو کتنی کی حق تلفی کر رہا ہوں، تبھی آرام کا لقمہ آئے گا نا۔ تو میں اور آپ کبھی اس پہ غور کریں۔ میں یہ متفرق سے نکات آپ کے ذہن میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس پر آپ نے تنہائی میں غور کرنا ہے، اس پر آپ نے تنہائی میں غور کرنا ہے، اور اللہ کرے کہ میں اور آپ اس نہج اور اس فکر پہ آئیں کہ ہم نے اسلام کا حسن یہی نا کہ ہم نے عشر کے دن پیش ہونا ہے۔ اسلام کی خوبی تو یہ ہے کہ یہاں کا حکمران بھی آزادی کا، اب بالکل مادر پدر آزاد نہیں ہوتا۔ اسلامی ریاست میں تو اقتدار بھی ملے نا تو اسے اللہ کی امانت سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں کہیں مادر پدر آزادی نہیں ہے، بندہ مومن ہمیشہ اللہ رسول کا غلام ہوتا ہے، آزاد کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن آزادی کی بات یہ سمجھا کہ آزاد ہو گئے ہر چیز سے، قرآن سنت سے بھی۔ اور اب آپ نے دیکھا ہو ہمارے یہاں نام نے دانشور سوشل میڈیا پہ جس طرح کے تماشے دکھاتے ہیں، کہ جتنے بھی آپ کو یہ جغادری نظر آئیں گے نا، ان کی بنیاد آپ کو بتاؤں، اس میں آپ کو مرزا جیسا، غامدی جیسا، جتنے بھی ان کی بنیاد سمجھ لیں، یہ آپ سے ادب چھیننا چاہتے ہیں۔ لمبی چوڑی بات ایک طرف، یہ آپ ادب سیکھنا چاہتے ہیں۔ تراویح کی ضرورت نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ تراویح پڑھی جائے۔ بھائی تراویح کا مقصود کیا ہے؟ پڑھا کیا جاتا ہے؟ قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کا کسی بھی صورت میں سنا جانا یہ ممنوع ہے۔
یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ کوئی آپ کو کسی چیز سے منع کرے تو اصول شریعت یہ ہے کہ جو منع کرتا ہے دلیل وہ دے گا کہ منع کس بنیاد پر کر رہا ہے. یہ عجیب تماشا ہے، پردے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور تماشا ہے، کہتے ہیں کس کے پیچھے چل رہے ہیں، سارے مولوی ادھر جاتا ہے. تو میں ایک طالب علم کی ایسے سے کہتا ہوں جتنے دین پر سارے فرقے متفق ہیں کہ ہم نے اتنا اسلام قبول کر لیا ہے. فرقے جتنے بھی ہیں، کوئی فرقہ یہ کہتا ہے کہ 5 وقتہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، سب کہتے ہیں پڑھے. فرقہ یہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا چاہیے، نہیں کہتے نہیں بولنا چاہیے. سارے فرقے کہتے ہیں کہ بد نگاہی نہیں کرنی چاہیے، یتیم کا حق نہیں کھانا چاہیے، لوگوں کا مال نہیں کھانا چاہیے، حرام نہیں کمانا چاہیے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے. بھئی جتنا اسلام سارے متفق ہیں اتنا اسلام میں نے اور آپ نے قبول کر لیا ہے؟ ہم نے اتنا بھی نہیں قبول کیا، اور ہم مجتہد بن کر پوری امت کے فیصلے کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ نام نہاد غیروں کے مال پر پلنے والے، ان کا کام پتہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا، میں نے نہیں، میں شاید کہوں تو کسی کو محسوس ہو، یہ شیطان کے چیلے. قرآن کہتے ہیں من الجنۃ والناس، شیطان جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں یا آپ کے ذہنوں میں اسلام کے بارے میں شبہات پیدا کرتے ہیں. کہ مولوی تو کہتے ہیں پردہ کرنا چاہیے، پردہ تو تھا ہی نہیں. مولوی کہتے ہیں تراویح پڑھنی چاہیے، اب پتہ تو اب چلا ہے کہ تراویح بھی نہیں پڑھنی چاہیے. کتنی رکعتیں ہونی چاہیے؟ بھئی اس یہ بات الگ ہے کہ مجھے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، پہلے 5 نمازیں پھر طے کر لیں گے. دستار باندھنے کی بات ہے، رنگ کیا ہے یہ بات کی بات ہے، پہلے کو باندھنے والا تو آئے. سوال تو یہ ہے. مجھے ایک صاحب نے پوچھا دستار کے رنگ، میں نے کہا یار تو نے تو سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھی، یہ سوال تیرا بنتا ہی نہیں. سوال تو جو وہ کرے جس نے باندھی ہو، پھر پوچھ رنگ کیا ہے. تو ہم نے اپنی اپنی مرضی کا اسلام رکھا ہے. میری بات متفرق ہوگی، وقت تھوڑا زائد، گزارش یہ کروں گا کہ آئیں. رمضان مبارک مغفرت کا اشرہ چل رہا ہے، اس کے بعد آخری اشرہ ہے، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی دعا پہ آمین کہی تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کے روزے بھی پائے اور اپنی بخشش نہیں کروا سکا. تو میں اور آپ وہ روزے رکھ رہے ہیں کہ جس سے ہماری بخشش ہو جائے. اگر ایسے روزے ہیں تو مبارکباد، اور اگر نہیں تو پھر غور کرنا پڑے گا. علامہ نے کہا تھا کہ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آئیں اپنی خامیوں کو دور کریں. دوسرے کے گھر کا تنکا ہمیں نظر آتا ہے، اپنے گھر کی شتیری نہیں نظر آتی. عیب اپنی ذات میں ڈھونڈیں، اپنے اندر کی کمیوں کو دور کریں، اور مقصود اور جستجو یہ ہو کہ وہ ذات راضی ہو جائے. ایک امت کی خواہش یہ ہو کہ امام کائنات ہم سے راضی ہو جائیں. آخری بات رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک روایت میں 500 اور ایک میں 1000 نفل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھتی تھی. تو کسی نے پوچھا رابعہ 1000 نفل پڑھتی ہو؟ کہا اس لیے نہیں پڑھتی کہ لوگ مجھے نیک صالحہ پرہیزگار کہیں. پوچھا کس لیے پڑھتی ہو؟ کہا میں چاہتی ہوں کہ حشر کے دن جب انبیاء اور رسل موجود ہوں، امتوں کی صفیں لگی ہوں، تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور رسل سے مخاطب کر کے کہیں کہ انبیاء اور رسل تمہاری امت میں بڑے بڑے پرہیزگار مرد گزرے ہیں، یہ میری امت کی عورت ہے، تمہاری امت میں کوئی ایسا مرد ہے تو مجھے لا کر دکھاؤ. میں چاہتی ہوں کہ حشر میرا کم پہ فخر کر سکے. یہ ایک عورت کی خواہش ہے. اور میرے شیخ تری فرمایا کرتے کہ ہم سے ہزاروں مرد ایسی خاتون کی گرد راہ پہ قربان کہ جیسے یہ مطلب حاصل ہو کہ حشر کے دن حضور فخر کر سکیں. تو اگر ہم فخر کے درجے میں نہیں ہیں تو کم از کم اتباع کا وہ درجہ تو کہ لوگ دیکھ کر کہیں، مجھے گلا پھاڑ کے نہ کہنا پڑے میں حضور کا غلام ہوں. اللہ مجھے وہ بنائے جو دیکھے وہ دور سے کہ حضور کا غلام ہمارا ہے. کہتے ہیں یہ آرزو جو سخرو میرے 2 جہان کی آبرو، میں کہوں کہ غلام آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. صلی اللہ کریم سے دعا ہے میرا پروردگار آپ کی یہ دروس کی نشست بھی قبول فرمائے. عمر بھائی ان کے
فقہ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے محسن، ہمارے عزیز اور بڑے شفیق اور خیق قبلہ صوفی محمد شوکت قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ کریم ان کی بھی درجات کو بلند فرمائے. یہ ان کی محنتوں کا ثمر ہے. ہر چیز بڑھتی ہے، نیکی بھی برائی بھی، برائی والوں کی برائی بڑھتی ہے، اور یہ نیکی والوں کی نیکی بڑھنے کا ایک انداز ہے کہ صوفی شوکت علی قادری صاحب انہوں نے آغاز کیا تھا، آج شاخیں کر رہی ہیں، لوگ مختلف جگہوں پہ پروگرام کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یقیناً ان کی وہ اخلاص کی دولت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے. اللہ کریم آپ اچھوں کے صدقے، آپ کے قدموں کی خاک کا صدقہ مجھے بھی اپنے قول و فعل میں یکرنگ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا پروردگار اس حال میں ہمیں وقت اجل آئے کہ وہ ذات بھی راضی ہو اور اس کے محبوب علیہ السلام بھی راضی ہو، محبوب علیہ السلام کے محبوب بھی ہم سے راضی ہو. اللہ کریم مجھے اور آپ کو سب عمل کی توفیق عطا فرمائے.